ایک شخص کے گھر والوں نے اپنی پسند کی شادی کی۔ وہ آدمی اس رشتے پر خوش نہیں تھا۔ پہلے دن سے ہی اس نے اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھا، بلکہ صرف اسے اپنی نوکرانی سمجھتا تھا۔ کبھی اس نے اپنی بیوی سے ہنسی مذاق نہیں کیا، بس ہر وقت وہ اسے رب کے ساتھ کام بتا دیتا، اور بیوی بھی ایسی صابر تھی کہ اس کا حکم سنتے ہی کام میں لگ جاتی تھی، اور صبر کر کے اپنی خدمت کے کاموں میں لگے رہنا اس کا شیوا تھا۔ بیوی کا ظالم خاوند تھوڑی سی غلطی اور کوتاہی پر اسے بہت مارتا اور پیٹتا تھا۔ بیوی کو بالکل یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس سے پوچھ سکے۔ آخرکار شوہر نے سوچا کیوں نہ اسے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے۔ اب وہ اپنی وفادار بیوی کی موت کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جا کر اس کو مارنے کی طرح طرح کی ترغیبیں دریافت کرنے لگا۔ آخر ایک ترغیب پر اتفاق رائے ہوا کہ مٹھائی بنوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر بیوی کو کھلا دیا جائے، اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ خاوند بیوی کے پاس وہ زہر آلود مٹھائی لایا اور بڑی محبت سے کہنے لگا اسے کھا لو۔ بیوی اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش اور حیرت زدہ ہوئی، اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس مٹھائی میں زہر ہے۔ بیوی نے 3 دفعہ پوچھا کھا لو، اس ظالم نے بھی تینوں دفعہ یہی کہا کہ کھا لو۔ اس بے مثال بیوی نے اسے زہر آلود مٹھائی کو خاوند کا حکم سمجھ کر کھا لیا۔ خیر وہ ظالم خاوند باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ جا کر بیوی کی موت کی خوشی کے جشن منانے لگا، اور اس کی موت کی خبر سننے کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی اس کی موت کی خبر آئے گی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور اندر اندر خوش بھی تھا۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ جلدی گھر چلو، تمہاری بیوی کی آخری سانسیں ہیں اور وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے۔ جب یہ ظالم خاوند گھر پہنچا تو بیوی سامنے پڑی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جب یہ قریب گیا تو بیوی جس میں اٹھنے کی طاقت تک نہیں تھی اٹھی اور اس کے پاؤں میں پڑ گئی، گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دینا کہ میں آپ کے قابل نہ بن سکی، قصور سارا میرا ہے، میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی، اور اس کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ اس کی یہ تابعداری، فرما برداری، سچی محبت اور خلوص کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئی۔ بس جیسا ہی اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولی، وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کا معدہ معاش کیا، سارا زہر نکالا، اور وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگنے لگا۔ اللہ کا کرم ہوا، اس کی بیوی بچ گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بڑے اعزاز و کرام کے ساتھ گھر لے آیا۔ دن بدلے بیوی کا صبر رنگ لایا۔ اب وہی خاوند جو دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی اور نوکرانیوں والا سلوک کرتا تھا، نہایت اکرام و اعزاز کرنے لگا۔ پہلے ان کے گھر جو بھی لوگ آتے تھے وہ ان کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا۔ اب وہی لوگ آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیری نوکرانی کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ سامنے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے، اب میری زندگی بہت پرسکون ہے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔